بسم اللہ الرحمن الرحیم. This is Adnan Rasool from New Beacon House Group of Schools and Colleges عارف والا. Students, اپنے لاسٹ لیکچر میں ہم نے فرسٹ 3 پیراگراف چیپٹر دی سیویئر آف مین کائنڈ کی ٹرانسلیشن کی تھی، جس میں ہم نے بڑے واضح انداز میں اس چیز کو سیکھا تھا کہ عرب کے لوگ کیسے تھے، وہاں کی نیچر کیسی تھی، لوگ تھے کس چیز میں مہارت رکھتے تھے. فرسٹ پیراگراف میں ہم نے دیکھا تھا کہ نیچر ہیز بین ڈسکرائبڈ بیوٹیفلی، اینڈ ان سیکنڈ پیراگراف وی ہیو ریڈ دیٹ دی اربز ور ایلوکوینٹ پیپل اینڈ ہیڈ اے ریمارکیبل میموری. اور تھرڈ پیراگراف میں ہم نے بڑے واضح انداز میں دیکھا تھا کہ مین کائنڈ واز اسٹینڈنگ آن دا ورج آف کیاؤس بیفور دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج 4 پیراگراف 5 پیراگراف اور 6 پیراگراف کی ہم ٹرانسلیشن کریں گے. لہٰذا وین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز 38 آف ایج، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 38 سال کے ہوئے، ہی اسپینٹ موسٹ آف ہز ٹائم، آپ اپنا زیادہ تر وقت گزارتے ان سولیٹیوڈ، تنہائی میں. سولیٹیوڈ کہتے ہیں تنہائی کو، اینڈ میڈیٹیشن، اور غور و فکر میں، مطلب مراقبہ کی حالت میں. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 38 سال کے ہوئے تو آپ اپنا زیادہ تر وقت تنہائی میں اور غور و فکر میں گزارتے تھے. ان دا کیو آف ہیرا، غار ہیرا میں. ہی یوز ٹو ریٹائر، آپ الگ تھلگ ہو جایا کرتے تھے. ریٹائر کا مطلب ہوتا ہے کنارہ کشی اختیار کر لینا، الگ تھلگ ہو جانا، گوشہ نشین ہو جانا. آپ الگ تھلگ ہو جایا کرتے تھے ود فوڈ اینڈ واٹر، خوراک کو اور پانی کو ساتھ لے کر. اینڈ اسپینڈ ڈیز اینڈ ویکس، اور دن اور ہفتے گزار دیتے ان دا ریممبرنس آف اللہ المائٹی، اللہ تعالیٰ کی یاد میں. غار ہیرا میں آپ خوراک اور پانی کو ساتھ لے کر الگ تھلگ ہو جایا کرتے تھے، اور وہاں ہفتے اور دن اللہ رب العزت کی یاد میں گزارا کرتے تھے. دا پیریڈ آف ویٹنگ، انتظار کا لمحہ، ہیڈ کم ٹو اے کلوز، ختم ہونے کو آ گیا تھا. ہز ہارٹ واز اوور فلوئنگ، آپ کا دل لبریز تھا. فلو کہتے ہیں بہنا، اوور فلو ایک مقررہ حد سے بھی زیادہ بہنا، لبریز ہو جانا، چھلک جانا. ہز ہارٹ واز اوور فلوئنگ، آپ کا دل لبریز تھا. ود پروفاؤنڈ کمپیشن فار ہیومینٹی، انسانیت کی ہمدردی کے جذبے سے، ایک انسانیت کی گہری ہمدردی سے. آپ کا دل انسانیت کی ہمدردی کے جذبے سے لبریز تھا. ہی ہیڈ اے پریسنگ ارج، آپ کی شدید خواہش تھی. ٹو ایریڈیکیٹ، ایریڈیکیٹ کہتے ہیں جڑ سے اکھاڑ دینا، جڑ سے اکھاڑ دینے کی آپ کی شدید خواہش تھی. کس چیز کو؟ رانگ بلیفز، غلط عقائد کو. سوشل ایولز، سماجی برائیوں کو. کرولٹی، ظلم کو. اینڈ انجسٹس، اور ناانصافی کو. تو غلط عقائد، سماجی برائیاں، ظلم اور ناانصافی کو تباہ و برباد کرنے کی، یا جڑ سے اکھاڑ دینے کی، یا مٹا دینے کی آپ کی شدید خواہش تھی. دا مومنٹ ہیڈ ارائیوڈ، وہ لمحہ آ چکا تھا. وین ہی واز ٹو بی بیسٹوڈ ود نبوت، جب آپ کو نبوت سے نوازا جانا تھا. وہ لمحہ آ چکا تھا جب آپ کو نبوت سے نوازا جانا تھا. ون ڈے، ایک دن. وین ہی واز ان دا کیو آف ہیرا، جب آپ غار ہیرا میں موجود تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کیم، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. اینڈ کنویڈ ٹو ہم، اور آپ تک پہنچایا دی فالوئنگ میسیج آف اللہ المائٹی، اللہ تعالیٰ کا درجہ ذیل پیغام. ایک دن جب آپ غار ہیرا میں موجود تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ تک اللہ تعالیٰ کا درجہ ذیل پیغام پہنچایا. وہ پیغام کیا تھا؟ ریڈ، پڑھ. ان دا نیم آف تھائی لارڈ، اپنے پروردگار کے نام سے. ہو کریٹڈ، جس نے پیدا کیا. کریٹ کا مطلب ہوتا ہے تخلیق کرنا، پیدا کرنا. پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا. کریٹڈ مین، انسان کو پیدا کیا. فرام اے کلاٹ، ایک لوتھڑے سے. کلاٹ کہتے ہیں جمے ہوئے خون کو. آف کنگیل بلڈ، جمے ہوئے خون سے.
پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. ریڈ پڑھ. اینڈ تھائی لارڈ از دی موسٹ باؤنٹیفل، اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کریم ہے. ہو ٹاٹ دی یوز آف دی پین، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا. ٹاٹ مین، انسان کو سکھایا. دیٹ وچ ہی نیو ناٹ، جو وہ نہ جانتا تھا. تو با محاورہ ترجمہ بیٹا یہ ہوگا کہ پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. پڑھ تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سکھایا، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا. دی ریویلیشن آف ڈیوائن میسیج، پیغام الہی کا سلسلہ وچ کنٹینیوڈ، جو جاری رہا فار دی نیکسٹ 23 ایئرس، اگلے 23 برس تک. ہیڈ بگن، وہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا. پیغام الہی کا وہ سلسلہ جسے اگلے 23 برس تک جاری رہنا تھا وہ شروع ہو چکا تھا. اینڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیڈ ریزن، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے تھے. ٹو پروکلیم، اعلان کرنے کے لیے. وننس آف گاڈ، توحید، اللہ کے ایک ہونے یعنی توحید کے اعلان کے لیے. اینڈ دا یونٹی آف مینکائنڈ، اور انسانیت کے اتحاد کے لیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ایک ہونے یعنی توحید اور انسانیت کے اتحاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے. ہز مشن، آپ کا مقصد، واز ٹو ڈسٹرائے، تباہ و برباد کرنا تھا. دی نیکسس، سلسلے کو. نیکسس کہتے ہیں سلسلہ، کڑی، چین. وہ سلسلہ کس چیز کا تھا؟ آف سپرسٹیشن، توہم پرستی کے سلسلے کو تباہ و برباد کرنا تھا. اگنورینس، جہالت کے سلسلے کو تباہ و برباد کرنا تھا. اینڈ ڈس بیلیف، اور کفر کے بد اعتدادی کے سلسلے کو تباہ و برباد کرنا تھا. سیٹ اپ اے نوبل کنسیپشن آف لائف، زندگی کا اعلیٰ تصور قائم کرنا تھا. اینڈ لیڈ مین کائنڈ، اور انسانیت کی رہنمائی کرنی تھی. ٹو دا لائٹ آف فیتھ، ایمان کی روشنی کی طرف. اینڈ ڈیوائن بلیس، اور نعمت خداوندی کی طرف. آپ کا مقصد توہم پرستی، جہالت اور کفر کے سلسلے کو تباہ و برباد کرنا تھا. زندگی کا اعلیٰ تصور قائم کرنا تھا، اور انسانیت کی ایمان کی روشنی کی طرف اور نعمت خداوندی کی طرف رہنمائی کرنی تھی. تو بیٹا اس میں ایک ہمارا جو ہے وہ شارٹ کوشچن موجود ہے، وٹ واز دا مشن آف دی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس کا جواب ابھی ہم نے پڑھا بھی ہے کہ ہز مشن واز ٹو ڈسٹرائے دا نیکسس آف سپرسٹیشن. تو اس کا جواب ہم یہ لکھیں گے، دا رسولز مشن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد، واز ٹو ڈسٹرائے دا نیکسس آف سپرسٹیشن، ignorance and disbelief, set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss. تو بیٹا یہ آپ کے جو ہے وہ پیراگراف نمبر 4، 5 اور 6 ہے. اب ہم اس کے جو ورڈ میننگز اور سینونیمز کے بارے میں ڈسکس کریں گے. ورڈ میننگ، سینونیمز، یہ اس کا جو بورڈ پیٹرن کے مطابق 14 نمبر کا جو ہے وہ حصہ ہوتا ہے. جیسے ورڈز جو آپ کو دیے گئے ہیں، آپ کو ان کے سپیلنگز کا پتہ ہونا چاہیے. 4 نمبر جو ہیں وہ ورڈ سپیلنگز پوچھے جاتے ہیں. 5 جو نمبر ہے وہ ورڈ سینونیمز کے ہوتے ہیں. اگر آپ کو ورڈ کا سینونیم ساتھ پتہ لگتا رہے گا تو یہ 5 نمبر. پھر 5 نمبر جو ہے وہ میک سینٹینسز ہے. جو ہم ورڈ میننگ ڈسکس کر رہے ہیں انشاءاللہ انہی میں سے جو ہے وہ 5 جو ہے ورڈز ایسے آ جاتے ہیں جن کا کہا جاتا ہے کہ آپ ان ورڈز کو استعمال کرتے ہوئے سینٹینس لکھیں. تو 14 مارکس جو ہے ورڈ میننگ سینونیم سے جو ہے وہ ایزیلی اوبٹین کیے جا سکتے ہیں. تو اب ہم ورڈ میننگ کو ڈسکس کرتے ہیں. پہلا ورڈ ہے سولیٹیوڈ، جسے تنہائی کہا جاتا ہے، اور سینونیم جو اس کا وہ ہے لونلینس. ایسے ہی میڈیٹیشن، غور و فکر، تھنکنگ سائلنٹلی. اس کے بعد ریٹائر، کنارہ کشی اختیار کرنا، الگ تھلگ ہو جانا، گوشہ نشین ہو جانا. تو ڈیپارٹ. اس کے بعد ریممبرنس، یاد کو کہا جاتا ہے، اور ریکولیکشن بھی یاد کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ پیج بیٹا، کم ٹو کلوز. یہ پیراگراف نمبر 5 کے جو ہے ورڈ میننگ سٹارٹ ہو چکے ہیں. کم ٹو کلوز مطلب اختتام کے قریب، نیئر ٹو کلوز. اس کے بعد اوور فلوئنگ، چھلکنا، بھرپور ہو جانا، لبریز ہو جانا. تو ڈسچارج، اسپیٹ، الوژن جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے. پھر پروفاؤنڈ، شدید، گہرا. اس کے لیے ایپریوز کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد کمپیشن، ہمدردی کو، سمپیتھی یا افیکشن. اس کے بعد پریسنگ، شدید
شدید جو ہے یا اشد پرزور، کریٹیکل، ڈائر، ایکیوٹ، ارجنٹ جو ہے وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں. پھر ارج خواہش کو کہا جاتا ہے، ضروری کو کہا جاتا ہے. ڈیزائر، وش یا لونگنگ جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا. ایریڈیکیٹ جڑ سے اکھاڑ دینا. ریموو، وائپ آؤٹ، ایبولش اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. دین بیلیفس عقائد کو کہا جاتا ہے. فیتھس جو ہے اس کو بھی عقائد کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد بیٹا سوشل ایولز سماجی برائیاں، رانگ ڈوئنگز ان سوسائٹی. اس کے بعد کرولٹی ظلم کو کہا جاتا ہے. انہیومینٹی. اس کے بعد بیٹا بیسٹوڈ عطا کیا جانا، ایوارڈڈ کنفر ایز گفٹ. اس کے بعد کنویڈ آگاہ کیا، ٹرانسفر یا کمیونیکیٹ. تھائی لارڈ تمہارا پروردگار، یور لارڈ. اب اس میں بیٹا ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ وہ ورڈ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو بیان کر رہا ہو اس کا پہلا الفابیٹ ہر حال میں کیپیٹل ہی استعمال کیا جائے گا. دین بیٹا کلاٹ لوتھڑے کو کہا جاتا ہے، جمے ہوئے خون کو کہا جاتا ہے. لمپ کرڈ. اس کے بعد کنگیلڈ جمع ہوا، فروزن یا پارڈنڈ جو ورڈ استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد بیٹا باؤنٹیفل افراد کریم کو کہا جاتا ہے، تو اس کے لیے رچ یا لیوش جو ہے ورڈ استعمال کیا جا سکتا ہے. ریویلیشن وحی کو کہا جاتا ہے، وحی پیغام الہی کا سلسلہ ہوتا ہے. اس کے بعد بیٹا نالج فرام اللہ یا ڈیکلریشن بھی اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. ڈیوائن قدرت کو کہا جاتا ہے، ہیونلی یا گوڈلی کوالٹی. اس کے بعد بیٹا ریزن اٹھ کھڑے ہوئے، اپیئرڈ یا ایمرجڈ جو استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹو پروکلیم اعلان کرنا، ڈیکلیئر اناؤنس یا ٹو سے سم تھنگ ان پبلک از کالڈ پروکلیم. اس کے بعد مشن مقصد کو کہا جاتا ہے. ٹاسک یا آبجیکٹیو جو ہے ورڈ استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد بیٹا سپرسٹیشن توہم پرستی، پریکٹس بیسڈ آن اگنورینس، جہالت پر جو چیز منحصر ہوتی ہے اسے توہم پرستی کہا جاتا ہے. اس کے بعد اگنورینس بیٹا جہالت، لیک آف نالج اور انفارمیشن یہ بھی جہالت کہلاتا ہے. اس کے بعد بیٹا ڈس بلیف کفر کو کہا جاتا ہے، لیک آف فیتھ. اس کے بعد کنسیپشن تصور کو کہا جاتا ہے، اوریجنیشن یا آئیڈیا یا انڈرسٹینڈنگ. اس کے بعد بلس نعمت یا دولت کو کہا جاتا ہے. بلیسنگ یا ڈیلائٹ کا ورڈ اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. تو بیٹا یہ ہے آپ کے پیراگراف نمبر 4, 5 اینڈ 6 کی ٹرانسلیشن ود ورڈ میننگ اینڈ سینونیمز. نیکسٹ جو پیراگراف آپ کو نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ جو ہے وہ پڑھائے جائیں گے. شکریہ. اس کے بعد بیٹا